السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو احادیث میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں اس میں سے بھی چند جہاد سے متعلق ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث ہے جہاد میں عورتوں کا کردار۔ حدیث نمبر ہے 3763/5۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 لڑائیوں میں شریک ہوئی۔ میں مجاہدین کے خیموں میں رہتی، ان کا کھانا تیار کرتی، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد میں جو کافروں کے خلاف جہاد تھا، مشرکوں کے خلاف جہاد تھا، اس میں مسلم خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور نہ صرف اس زمانے میں بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی اگر ضرورت پڑ جائے، جہاد کا موقع ہو، تو مردوں کے ساتھ ساتھ مسلم خواتین بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں جو شرکت ہے خواتین کی وہ دو طرح سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہاں خیمے نصب ہوں مجاہدین کے، وہاں کھانے پینے کا انتظام خواتین، جو کہ ان کا خاصہ ہوتا ہے، ان کو اس میں مہارت ہوتی ہے، وہ انتظام کر سکتی ہیں۔ دوسرا جو اچھا کام کر سکتی ہیں خواتین، وہ ہے زخمیوں کی مرہم پٹی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے سخت کہ کوئی دیکھ بھال کرے زخمیوں کی اور ان کی مرہم پٹی کرے تاکہ ان کا خون وغیرہ زیادہ نہ بہے۔ تو اس کام میں بھی خواتین ماہر ہوتی ہیں اور وہ اپنی مہارت کو استعمال کر سکتی ہیں، اس طرح یہ خدمت کر سکتی ہیں مجاہدین کی۔ اور پھر جو خواتین اگر کوئی لڑنے کے قابل ہوں، لڑائی جانتی ہوں، اس زمانے میں تلوار بازی تھی، اور آج کے دور میں گنز اور بلٹ کا کام ہے، تو اگر یہ استعمال کر سکتی ہیں خواتین تو یقیناً اس میں بھی حصہ لے سکتی ہیں اور لڑائی میں بھی حصہ لے سکتی ہیں۔ لیکن عام طور سے خواتین کی ذمہ داری یہ 2 طرح کی ہوتی ہے جو پہلے میں نے بتایا، اور یہی کام وہ اس زمانے میں خواتین کیا کرتی تھیں۔ پھر دوسری حدیث ہے جہاد میں دشمن کی عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت۔ حدیث نمبر ہے 3764/6۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو جہاد میں قتل کرنے سے منع کیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بڑی اہم ہدایت ملتی ہے کہ جہاد میں ٹھیک ہے، جہاد اسلام کے لیے حق کی راہ میں ہو رہا ہے اور مخالفین مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن پھر بھی ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی اور حدیث میں بوڑھوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے، جو لڑ نہیں رہے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ان کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اسلام میں یہ بہترین اصول ہے کہ لڑائی اور قتل صرف انہیں کو کیا جائے جو کہ ہمارے خلاف لڑنے آئے ہوئے ہیں، اور بے گناہوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، جس میں خاص طور سے خواتین اور بچے ہوتے ہیں اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو قتال صرف ان کے خلاف ہے جو لڑنے کے لیے آئیں، اس سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 3762/4۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لڑائی پر روانہ ہوتے تو ام سلیم اور انصار کی دوسری عورتوں کو ساتھ لے جاتے، جو لڑائی کے وقت لوگوں کو پانی پلاتیں اور زخموں کی مرہم پٹی کرتیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے وقت عورتوں سے کام لیا ہے،
ایک تو پکوان کے سلسلے میں کہ کھانا ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کتنے دن جہاد میں قیام کرنا پڑتا ہے محاذ جنگ پہ، تو کھانا تو ضروری ہے، کھانا تو اس کے پکوان بھی ضروری ہے، تو اس پکوان کے یہ خدمت خواتین سے لیتے رہے۔ دوسری جو ہے نا پانی پلانے کا یہاں پر اضافہ ہے کہ کھانے کے ساتھ ظاہر ہے پانی کی ضرورت ہے، تو یہ پیش کرنا بھی خواتین کا کام رہا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ زخموں کی مرہم پٹی۔ تو یہ 3 کام ایسے تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں خواتین سے لیا کرتے تھے، اور خواتین بھی بڑھ چڑھ کر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ خدمت انجام دیتی تھیں۔ ظاہر ہے اس میں ان کے جان کو بھی خطرہ ہوتا تھا کہ دشمن ان پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ دشمن تو لڑائی میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور قتل عام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا۔ لیکن خواتین، مسلم خواتین اس بات سے نہیں ڈرتی تھیں اور بے جھجک وہ ان کاموں میں حصہ لیتی تھیں۔ تو آج بھی ہم خواتین سے اس طرح کے کام جنگ میں لے سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جنگ میں بھی عہد کی پابندی۔ حدیث نمبر ہے 3801/3۔ حضرت عمر بن حمق رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو امان دے اور پھر اس کو قتل کر دے تو اس کو قیامت کے دن بدعہدی کا نشان دیا جائے گا۔ شرح سنہ میں یہ حدیث ہے۔ تو اس میں ایک ہمیں یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ جنگ کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ قیدی ہاتھ آتے ہیں، کچھ تو مارے جاتے ہیں مخالف سپاہی، اور کچھ جو ہے نا قیدی کے طور پر ہاتھ لگتے ہیں جن کو ہم زندہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اب وہ ہمارے امان میں آ گئے، تو جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قیدی ہو گئے پھر ان کو قتل کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، پھر ان پر ہاتھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو قید رکھا جائے، ان پہ مقدمہ چلایا جائے، یا ان کو کوئی دوسری سزا دے دی جائے، لیکن ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اب وہ ہمارے امان میں ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ تو قیدیوں کے لیے اس بات کی ممانعت ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اگلی حدیث جہاد سے متعلق نہیں ہے بلکہ بچوں کے عقیقے کا اس میں ذکر ہے۔ حدیث نمبر ہے 3974/7۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ایک ایک دمبے سے کیا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہ سنت ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بی فاطمہ کے فرزند تھے، تو ان کا عقیقہ ایک ایک دمبا ذبح کر کے کیا، اور پھر اس کا گوشت پھر مہمانوں میں اور غریبوں میں بانٹا گیا۔ تو یہ اس طرح یہ سنت ادا کرنی ضروری ہے، یہ بچیوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا عقیقہ کرنا ضروری ہے۔ اگلی حدیث ہے بچوں ہی کے بارے میں کہ بچوں کے کان میں اذان دینا۔ یہ حدیث نمبر ہے 3976/9۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی جب وہ پیدا ہوئے، جیسے نماز کی اذان دی جاتی ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے یہ۔ اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ بچوں کا عقیقہ کرنا ضروری ہے، چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، اور دوسری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیا کرتے تھے، وہی اذان جو ہم نماز سے پہلے دیتے ہیں، ویسی ہی اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کان میں دیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو یعنی ابتدائی سے اس کو یعنی اس کے کان میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کان اس کے یہ بات اس کے کان میں بچپن سے ہی ڈال دی جاتی ہے، اور پھر جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے ان کو یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے مطابق عمل کرو۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔